میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا جو قوم سدوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ لوط علیہ السلام دراصل عراق کے رہنے والے تھے، لیکن ان کو سدوم کی طرف، اردن کے علاقے کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا جو ملک شام کے قریب ہے۔ لیکن ان کی جو قوم تھی وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے خوشخبری دینے کے لیے، اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ قوم کو معلوم ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے خبر کر دیا کہ لوط علیہ السلام کے ہاں بڑے خوبصورت مرد آئے ہیں، تو قوم ان خوبصورت لوگوں سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں چڑھائی کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت یہ بات کہی، قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ حضرت لوط فرمانے لگے کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ پکڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش میرے اندر ہی اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر لیتا، یا پھر میرے پاس ایسا کوئی گروپ ہوتا، ایسی کوئی جماعت ہوتی جو تمہارا مقابلہ کرتی۔ چونکہ یہ کہاں کے رہنے والے، عراق کے، اور سدوم اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا، تو ان کے گھرانے کے افراد تو وہاں تھے نہیں، یہ اکیلے تھے، اور جو ایمان والے بھی تھے وہ بھی بہت کم۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کاش میرے اندر ہی طاقت ہوتی کہ میں تم سب کا مقابلہ کرتا، یا میرے پاس کوئی مضبوط سپورٹ ہوتا کہ میں تمہارا مقابلہ کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ انہوں نے سپورٹ کی درخواست کی، سپورٹ نہ ہونے پر افسوس کیا۔ حالانکہ حدیث شریف کو میں ذرا مفہومی انداز میں بیان کرتا ہوں، حالانکہ ہر نبی کا جو خیال ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، ہر سلسلے میں وہ اللہ کی طرف رہتا ہے، اس کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار انسانوں میں بناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا تیسرے پارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی طرف سے کفر محسوس کیا، فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار کا مطلب اللہ کے دین کے مددگار۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر کون تھے دنیا میں؟ صحابہ اکرام تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی وہ افسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی بھیجے تو ان کے مددگار بھی اللہ نے بنائے، ان کے خاندان میں سے یا ان کے ارد گرد لوگوں میں سے اللہ نے ان کے مددگار بھی بنا دیے، تاکہ یہ اپنے آپ کو اکیلے محسوس نہ کریں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی، مکے میں مخالفت ہوئی تو آپ کے مددگار صحابہ اکرام تھے کہ نہیں تھے؟ اور مدینے میں جب مخالفت ہوئی، مدینے پر حملہ ہونے لگا تو انصار اور مہاجرین مل کر باطل کا مقابلہ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، اور انصار نے تو یہاں تک کہا کہ ہم کو بنی اسرائیل کی طرح نہ سمجھیے کہ جنہوں نے اپنے نبی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا قوم امالکہ سے جنگ کے موقع پر کہ
کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں. یہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. تو صحابہ کرام نے جو مہاجر انصار تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم یہ جواب ہرگز نہیں دیں گے، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے بائیں سے، ہم جان قربان کر دیں گے آپ پر، آپ ہمیں حکم دیجئے. غزوہ بدر کے موقع پر انصاری صحابہ کرام نے یہ بات کہی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی بھیجے ان کے مددگار بھی بنائے. سمجھ میں آئی بات؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے بنو عبد المطلب، اسی طریقے سے بنو المطلب، اسی طریقے سے بنو ہاشم، اس میں سے بہت سارے لوگ اسلام قبول نہیں کیے، لیکن حضور کی پشت پناہی کی ان لوگوں نے، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچایا. خواجہ ابو طالب نے بہت سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے بھتیجے کا بہت سپورٹ کیا انہوں نے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ اللہ کا نظام پھر چلتا رہا اور آج تک چلتے آ رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا. قالوا یا لوط، فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام تو بہت ٹینشن میں ہے، کیونکہ قوم ان کے گھر پر چڑھائی کر رہی ہے اور حضرت لوط علیہ السلام بیچارے اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں اور پریشان حال سمجھ رہے ہیں، بے یار و مددگار سمجھ رہے ہیں. حالانکہ نبی کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، لیکن ظاہری اسباب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی ہمدرد ہے یا نہیں ہے، سپورٹر ہے کہ نہیں ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پر توکل رکھنے والا کون ہو سکتا ہے. لیکن غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، سمجھ میں آئی بات، غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کیا کہ کیسے جنگ لڑنی ہے، کیا کرنا ہے، خندق کھودنی ہے تو کیسی کھودنی ہے. سب حضور نے بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا. تو نظر تو اللہ پر ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اندر دنیاوی جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں. فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک، فرشتے کہنے لگے اے لوط ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں. لن یصلوا الیہ، یہ لوگ ہرگز آپ کے قریب نہیں آ سکتے ہیں، یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ تک، آپ کی قوم کے لوگ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور ہم لوگ جو آئے ہیں وہ عذاب کو نازل کرنے کے لیے آئے ہیں. اب آپ کیا کیجئے، رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی دیکھے گی پیچھے مڑ کر. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو ان لوگوں پر آئے گی. ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ یہ رات میں بات ہو رہی ہے. فرشتے بتلا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کو کہ آپ ٹینشن مت لیجئے، اور یہ لوگ بہت وہ کر رہے ہیں، دروازہ پیٹ رہے ہیں، تو ایک کام کیجئے، آپ دروازہ کھول کے ہٹ جائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے یہ لوگ سب پریشان کر رہے ہیں، آپ دروازہ کھول کے ہٹ جائیے. حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول کے ہٹے، لوگ سب اندر جوک در جوک داخل ہونے لگے بھیڑ کے ساتھ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے سے ان کے منہ پر مارا تو لوگ اندھے ہو کر بھاگنے لگے. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے اندھے ہو کر بھاگنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جب پر ان کے منہ پر لگا تو. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے بتلایا کہ رات کے کسی حصے میں جو ایمان آپ پر لائے ہیں ان لوگوں کو لے کر آپ نکل جائیے، اس بستی کو چھوڑ دیجئے، اس بستی پر عذاب آنے والا ہے. اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. ہاں آپ کی بیوی وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی. تو مفسرین نے لکھا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھی تو وہ نمک کا کھمبا بن گئی. نمک کا کھمبا یعنی اس پر بھی عذاب نازل ہوا. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ دیکھیے یہ ایک نبی کی بیوی ہے، لیکن نبی کی بیوی ہونے نے ان کو بچایا نہیں اللہ کے عذاب سے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائی. اس لیے یہ گمان رکھنا کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں،
ہمارے ابا سلطان تھے، ولیوں کے سردار تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کیا ہیں؟ پیدرم سلطان تو چیبود. کوئی کہتا ہے میرے ابا بادشاہ تھے، تو بھائی آپ کیا ہیں؟ آپ بھی ہیں کچھ، تو آپ کی رسپیکٹ کی جائے. آپ صرف اپنے آبا و اجداد کی تاریخ اگر اور ان کے گن گاتے رہیں گے تو اس سے تھوڑی کام چلے گا. جیسے کہ آج مسلمانان ہند یہ کہتے ہیں کہ آزادی میں ہمارا اتنا حصہ ہے اور ہم نے اتنا خون بہایا ہے، لیکن اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ آج آپ کی کوالیفیکیشن دیکھ رہے ہیں، آپ کی کوالٹی دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر خوبیاں دیکھ رہے ہیں. اگر ہے تو آپ کو مانا جائے گا، اور اگر آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے تو آپ صرف تاریخ کے دہرانے سے تھوڑی تاریخ رقم ہو جائے گی. تاریخ دہرانے سے تاریخ نہیں قائم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ خود آپ کو تاریخ بننا ہوگا. وہ لوگ ہمارے آبا و اجداد نے، بزرگوں نے، پرکھوں نے قربانیاں دی، ان کی قربانیاں رنگ لائی ہیں اور لاتی رہیں گی. لیکن آج زمانہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے اندر کیا خوبی ہے. آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے. پھر بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کے اندر گرفتار ہوئی اور قوم بھی گرفتار ہوئی. کیسے؟ دیکھیے آگے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر کر دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. اور اس سرزمین پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر ہم نے ان پر برسائے، لگاتار ان پر برسائے. چونکہ ان کا کام خلاف عقل تھا، عقل کے خلاف تھا، الٹا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو جو عذاب دیا وہ اس طور پر کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ پوری بستی کو اٹھاؤ اور آسمان کے قریب لے جاؤ اور پھر پلٹ دو. کیونکہ الٹے کام کرتے تھے، یہ الٹے لوگ تھے، اس لیے ان کی بستی کو ان پر الٹ دو. یہ عذاب ان پر نازل کیا. اور پھر الٹنے کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوئی، ان پر پکی ہوئی مٹی ان پر برسائی گئی، اس قوم لوط پر. مسومۃ عند ربک، جن پر آپ کے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھا. یعنی ایسے عام سی مٹی نہیں تھی وہ، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے نشان زدہ تھی. اس پر کچھ نقش اور کچھ رنگ بھی لگا ہوا تھا، تاکہ دنیا میں ویسے پتھر نہیں دیکھے جاتے تھے، ویسی مٹی نہیں دیکھی جاتی تھی جو ان پر برسائی گئی خاص طور پر. وما هي من الظالمین ببعید. اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں. کن ظالموں سے؟ مکے والوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان مکے والے سے کہو کہ تم جب ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہو تو راستے میں یہ صدوم وغیرہ بستیاں پڑتی ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. آج وہاں پر بحر مردار ہے، یعنی ڈیڈ سمندر، ایسا سمندر جو یعنی اس کا نام ہی رکھا گیا ہے کہ بحر مردار لوگوں کا سمندر، کیونکہ وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا اور بستیوں کو تباہ کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو سمجھاؤ مکے والوں کو کہ تم ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہو تو راستے میں یہ علاقے پڑتے ہیں، تو تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے کہ جس طریقے سے ان پر اللہ کی پکڑ آئی تم پر بھی تو آ سکتی ہے. پھر نبی اور رسول کا کہنا کیوں نہیں مانتے ہیں؟ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ زمین میں ذرا چلو پھرو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو، ورنہ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو اس وقت پھر اور اس کے بعد پھر آدمی کتنا بھی افسوس کر لے کوئی افسوس کام آنے والا نہیں. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا تھا. خلاف فطرت کام جو وہ قوم مبتلا تھی جس کام میں، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص عذاب ان پر آیا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے
اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. کل میں نے کچھ تدبیر وغیرہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی حدیث شریف کی روشنی میں، اس پر عمل ہونا چاہیے. بستر بچوں کے جیسے ہی ذرا بڑے ہوں ان کے بستر الگ کر دیجئے. لڑکے الگ رہیں، لڑکیاں الگ رہیں، ایسا نہیں کہ ساتھ میں رہیں. 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دیجئے، ساتھ میں مت رکھیے. کیونکہ بدن کی بھی ایک گرماہٹ ہوتی ہے جو ساتھ میں رہنے کی وجہ سے پھر ذہن منتشر ہوتا ہے اور گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور نفس و شیطان بھی لگے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جو فتنے ہیں گے والا اور لیسبین عورتوں کا، مردوں کا، اس فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.